نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 سے شروع کر رہی ہوں، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ یہاں تک اس حوالے سے پچھلی کلپ میں بات ہو چکی تھی شراب اور جوئے کے حوالے سے، تو آج اس سے آگے شروع کر رہی ہوں، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، فرما دیجئے کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنے احکامات کو تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اب پہلے چند آیات سے پہلے ایک دفعہ ذکر ہوا تھا، اس میں بھی یہی سوال تھا کہ یسألونک ماذا ينفقون، کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ اور ایک صحابی تھے عمرو بن جموح، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بوڑھے تھے اور بڑے مالدار تھے، تو انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا تھا کہ کیا خرچ کریں اور کس پر خرچ کریں۔ تو پچھلی آیت مبارکہ میں اس کی ڈیٹیل آئی تھی کہ کل ما انفقتم من خیر فللوالدین، جس قسم کا اور جس قدر مال قلیل یا کثیر خرچ کرو اس میں ثواب ہے اور اس کے مصارف یہی ہیں۔ تو وہاں مصارف بتائے گئے تھے اور والدین کا ذکر آیا اور دیگر کا ذکر آیا۔ اب یہاں ایک بار پھر ارشاد ہوتا ہے کہ یسألونک، آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ آپ اس سے اس کی اہمیت بھی سمجھیں کہ مال کو کمانا اور اس کو خرچ کرنا کتنا ہمارے دنیاوی معاملات میں اہم ہے، کہ اس سے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، خوش کر سکتے ہیں، اور اب دنیاوی نعمتوں سے بھی بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب یہاں حکم ہو رہا ہے کہ کل العفو، جو ضرورت سے زیادہ ہو، یعنی جس کا خرچ کرنا تمہاری طبیعتوں پر بوجھ نہ ہو۔ ایک شخص سونے کا ٹکڑا لے کر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبول نہیں فرماتے، منہ پھیر لیتے ہیں۔ 3 دفعہ اس نے پیش کیا اور آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آتا ہے اپنا سارا مال خیرات کر دیتا ہے، پھر لوگوں سے بھیک مانگنے لگتا ہے۔ صدقہ تب ہے جب خود ضرورت نہ ہو۔ نیز اس لفظ میں ان لوگوں کے لیے بھی درس عبرت ہے جن کے پاس بے حساب دولت ہوتی ہے اور وہ دیکھ بھی نہیں پاتے کہ ان کی ارد گرد کتنے غریب، مسکین اور محتاج زندگی کی ضروریات کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ نہ سمجھے کہ زکوٰۃ ادا کر کے اب ہر طرح کی ذمہ داری سے مبرہ ہو گئے ہیں، بلکہ ان کی ضرورتوں سے زیادہ جو سرمایہ ہے اس سے وہ ضرور اپنے بھائیوں کی مدد کریں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں اللہ نے کوئی حد نہیں رکھی، یہ ایک 2 طرح کی ہوتی ہے کہ غنائے مال ہے، غنائے نفس ہے۔ غنائے مال یہ ہے کہ آپ مال میں سے آپ کتنے غنی ہیں، کتنا خرچ کر سکتے ہیں، آپ کتنے سخی ہیں، کتنی آپ کی کشادگی ہے، اتنا آپ خرچ کریں اللہ کی راہ میں، جس سے طبیعت پر گراں نہ گزرے، لیکن خوشی سے آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہوں، اللہ کی رضا کے لیے، کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں دیں غنائے نفس، کہ آپ خوشی خوشی، ہنسی خوشی سارا کچھ دے کر اللہ کی راہ میں، تو آپ کا دل بہت اطمینان میں ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ سعادت عطا کی ہے۔ تو یہ غنائے نفس کے اس مقام پر ہر کوئی فائز نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا سارا سامان دے دیا اور اللہ کے حبیب نے اسے قبول کیا، مگر ایک جس شخص کی یہ بات ہو رہی ہے وہ سونے کا ٹکڑا لے کر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منہ پھیر لیا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ غنائے نفس کے اس مقام پر تھے کہ سب کچھ دے کر اللہ کی راہ میں خوش تھے، مطمئن تھے، اور یہ شخص سونے کا ٹکڑا دے کر پھر بھی اپنی ضرورتوں کے لیے اس کے اندر دل میں وہ نہیں تھی، وسعت نہیں تھی، وہ کشادگی نہیں تھی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دلوں کے حال جاننے والے، آپ نے اسے قبول نہیں کیا۔ پھر ایک ہوتے ہیں فرض جو صدقات ہم پر آتے ہیں جن میں زکوٰۃ ہے۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ ہمیں نفلی صدقات کے بارے میں زیادہ سے زیادہ انفاق فی سبیل اللہ کا سبق دے رہی ہے۔ اور اب غور کریں تو ہمارے گھروں میں کس قدر سامان ہوتا ہے جو ضرورت سے زائد ہوتا ہے، مگر ہم اس پر توجہ نہیں دیتے کہ ہمیں اسے اللہ کی راہ میں دیں۔ اور پھر آپ دیکھیں تو یہ معاشرے سے اقتصادی ناہمواریوں کو ختم کرتا ہے۔ آج جو ہمارے معاشرے میں طبقاتی تقسیم بن چکی ہے، امیر امیر تر ہو رہا ہے، غریب غریب تر ہو رہا ہے،
تو ایک معاشی طور پر سماجی انقلاب برپا کرنے کے لیے یہ حکم ایک قرآنی بنیاد ہے، اور اس سے ایک انقلابی معاشی نظام کی تشکیل کی اصولی اساس جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ زائد از ضرورت خرچ کرو۔ اب اشتراکیت اور سرمایہ دارانہ نظام سے ایک جدا گانا انداز ہے۔ اسلام کا اپنا ایک معاشی نظام اس نے عطا کیا ہے جس میں کسب حلال پر زور دیا گیا ہے، اور وہ بہت اہمیت دیتا ہے اس معاشی ضرورتوں کو بھی اور معاشی خرچ کرنے کو بھی، معاشی طور پر کمانے کو بھی۔ اور اس کے فوراً بعد یہ جو بیان آ رہا ہے کہ اللہ اسی طرح سے بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات، کس لیے؟ لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یعنی اس آیت کا مقصد یہ ہے تفکر و تدبر، جو ہر ایک مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے، مگر خاص طور پر جنہیں اللہ نے علم عطا کیا ہے، جنہیں آگہی دی ہے، جنہیں اس منصب کا اہل بنایا ہے کہ جو نظام کو بنا سکتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ اپنی اس دور کے مطابق وہ غور و فکر کریں اور معاشی نظام کے حوالے سے تفکر اور تدبر سے کام لیں اور پھر ایک نظام کو تشکیل دیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک معاشرے میں جو ہے وہ امن اور سکون آئے گا، اور وہ جو طبقاتی فرق آ چکا ہے، وہ جو امیروں اور غریبوں کی ایک بیچ میں خلیج آتی چلی جا رہی ہے، اس کو ایک خلا کو پر کیا جائے۔ اور ساتھ ہی اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے فی الدنیا والآخرہ۔ اب غور و فکر کو دنیا اور آخرت کی طرف لے جائیں تو دونوں کو بہتر بنانے کے لیے غور و فکر کرو۔ یہ ہے مومن کامل کا طریقہ کار۔ یہ نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے اور مسکین بن کے تو بس بیٹھ جاؤ اور بس کہو کہ میرے لیے یہی کافی ہے۔ نہیں، اٹھو، عملاً آپ اس دنیا کی بہتری کے لیے آپ عملاً اقدامات اٹھاؤ۔ اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں انہیں بھرپور استعمال کرتے ہوئے دنیا کی نعمتیں لینا اور اللہ کی راہ میں کھلے ہاتھوں سے دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کے کام آنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، قوی مومن کو کمزور مومن پر ترجیح دی، اسے فضیلت عطا کی۔ تو پھر آخرت کی تو غور و فکر کرنی ہی ہے ہمیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں ایک دن ہمیں حساب دینا ہے، ایک دن ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ تو آخرت کی فکر تو ہر گھڑی ہر لمحہ رہنی چاہیے، تبھی ہماری دنیا بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ اگر ہم یہ بلا بیٹھے کہ ہمیں جواب دینا ہے، ہمیں حساب دینا ہوگا، تو پھر تو ہماری دنیا بھی ہماری غارت ہو جائے گی اور ہم آخرت کو بھی برباد کر بیٹھیں گے۔ تو اس لیے ہر صورت ادھر خیال رہنا چاہیے، ہر گھڑی ہر آن۔ اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور پوچھتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، فرما دیجئے ان سے الگ تلگ رہنے سے ان کی بھلائی کرنا بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر کاروبار میں تم انہیں ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ خوب جانتا ہے بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر چاہتا اللہ تو مشکل میں ڈال دیتا تمہیں۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا اور حکمت والا ہے۔ یہاں یتیموں کے بارے میں حکم آ رہا ہے کہ بعض لوگ یتیموں کا مال خرد برد کرنے کے لیے ان کے ساتھ شراکت داری کرتے، لیکن کئی ایسے تھے کہ جو ہمدردی کے ساتھ ان کو اپنے کاروبار میں شریک کر لیتے اور دیانتداری سے ان کے حصے کا نفع ان کو ادا کرتے، اور ان کی سہولت کے پیش نظر ان کے کھانے پینے کا انتظام اپنے ساتھ کر لیا کرتے۔ تو جب قرآن مجید میں ایک پہلی آیات آئیں جن میں یتیموں کے اموال میں بددیانتی کرنے سے سختی سے روکا گیا، بلکہ ان کے مال کے نزدیک تک جانے سے منع کر دیا گیا، تو اس سے ان لوگوں کو بڑی پریشانی ہوئی جو یتیموں کی بہتری اور فائدے کے لیے ان کو اپنے ساتھ شریک کیے ہوئے تھے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان کا مال الگ کر دیا، ان کا کھانا پینا الگ کر دیا۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اس میں یہ صورتیں بھی پیش آئیں کہ جو کھانا یتیم کے لیے پکایا اس میں سے اگر کچھ بچ گیا تو وہ خراب ہو گیا اور کسی کے کام نہ آیا، اس میں بھی یتیموں کا نقصان ہو رہا تھا۔ تو یہ سب صورتیں دیکھ کر حضرت عبداللہ بن رواحہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے، عرض کیا کہ اگر یتیم کے مال کی حفاظت کی نظر سے
اس کا کھانا اس کے ولی اپنے کھانے کے ساتھ ملا لیں تو کیا حکم ہے؟ تو پھر یہ آیت مبارکہ آئی کہ یتیموں کے فائدے کے لیے اس کو ملانے کی اجازت دی گئی۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نیت اور ارادوں سے اللہ خوب واقف ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، مخفی نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ کون بگاڑ چاہتا ہے اور کون اصلاح چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہر ایک کو جانتا ہے، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا، یعنی تمہارے لیے بھی مشکل ہو جاتا اور کہ ان کے مال کو تم علیحدہ کرتے اپنے کاروبار سے۔ تو اللہ بے شک غالب ہے، قوت والا ہے، حکمت والا ہے، جاننے والا ہے۔ اب یہاں یتیموں کے حقوق کا بیان ہوا، یتیموں کے احوال کی اصلاح کا حکم آیا، یتیموں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے، نیک نیتی کے ساتھ ان کے مال کی حفاظت بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والے کو اور اصلاح کرنے والے دونوں کو خوب پہچانتا ہے۔ شریعت کے احکامات میں اللہ نے سخت شرائط نہیں رکھی، اس کی شان قدرت اور اس کی حکمتوں کو تم نہیں جان پاتے، وہ اتنی عزیز، حکمت والا، قوت والا ہے، جانتا ہے، باخبر ہے۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھو ہر گھڑی ہر آن، جب بھی یتیموں کی بات آئے تو اپنے اندر خوف خدا رکھو۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ، کہ نکاح نہ کرو مشرک عورتوں کے ساتھ یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ وَلَامَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور بے شک مسلمان لونڈی بہتر ہے آزاد مشرک عورت سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند آئے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا، اور نہ نکاح کر دیا کرو اپنی عورتوں کا مشرکوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، بے شک مومن غلام بہتر ہیں آزاد مشرک سے اگرچہ وہ پسند آئے تمہیں۔ اولئک یدعون الی النار، وہ لوگ تمہیں بلاتے ہیں دوزخ کی طرف، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تعالیٰ بلاتا ہے جنت اور مغفرت کی طرف باذنہ، اپنی توفیق سے۔ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اور کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حکم لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اب یہاں اسلام کے ابتدائی دور پر نگاہ ڈالیں تو مسلمان کفار سے رشتہ لیا بھی کرتے تھے، دیا بھی کرتے تھے، لیکن اب اس آیت مبارکہ کے بعد انہیں روک دیا گیا کہ کوئی مشرک عورت اپنے مال، دولت، حسن، جمال، فضل، کمال میں بڑی اونچی جگہ پر تمہیں نظر آتی ہے، مگر یاد رکھو شرک کا جو عیب ہے، کفر کا جو عیب ہے، اس سے اس کا حسن، اس کا کمال سارا بدنما ہو کر رہ جاتا ہے، اور مومنہ پر جو ایمان کے نور کا حالہ ہے اس کی ساری خامیوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ یہی فرق مومن مرد اور مشرک مرد کا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، روک اس لیے بھی دیا گیا کہ جب میاں اور بیوی کے عقائد بالکل متضاد ہوں گے، ایک اللہ کا وحدہ لا شریک کا بندہ اور دوسرا ہزاروں بتوں کو پرستار، تو ان کی کب نبھ سکے گی، اور وہ دونوں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑوں کے بعد جدا ہی ہو جائیں گے، ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کر سکیں گے۔ تو وہ شادی جب باہمی اعتماد نہ ہو، جذبات اور امنگیں ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہوں، تو وہ زیادہ دیر تک چل نہیں سکتی۔ تو اس لیے جذبات کی راہ میں بہہ کر کبھی اپنے مستقبل کو خراب اور برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے شان نزول میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت مرثد غنوہ، وہ ایک بہادر شخص تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکہ مکرمہ روانہ کیا تاکہ وہاں سے تدبیر کے ساتھ مسلمانوں کو نکال لائیں۔ تو وہاں اناق نامی ایک مشرکہ عورت تھی، زمانے جاہلیت میں ان کے ساتھ ایک تعلق رکھتی تھی، حسین اور مالدار تھی۔ جب اس کو پتہ چلا کہ آپ مکہ آئے ہوئے ہیں تو وہ آپ کے پاس آئی، حضرت مرثد کے پاس، اور آپ سے طالب ہوئی کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ تو آپ بخوف الہی آپ اس سے دور رہے اور فرمایا کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس نے نکاح کی درخواست کی، آپ نے فرمایا کہ یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت پر ہے۔ تو جب آپ اپنے کاموں سے فارغ ہوئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ نے وہ پورا حال عرض کیا اور نکاح کے بارے میں دریافت کیا، تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرے وہ مشرک ہے، خواہ وہ اللہ کو واحد ہی کہتا ہو۔ اور یہ بھی ہے کہ جب عبد مومن خیر من مشرکین کا ذکر آتا ہے کہ اور مومنہ عورت لونڈی کا ذکر آتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی آتا ہے
کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے ایک دفعہ کسی غلطی پر اپنی لونڈی کو، اپنی کنیز کو ایک تھپڑ دے مارا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. پھر اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کنیز کا کیا حال ہے، اس لونڈی کا حالت اور طبیعت کیسی ہے، تو آپ نے بتایا کہ وہ اللہ کی وحدانیت اور آپ کی رسالت کی گواہی دیتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، وضو کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومنہ ہے. تو آپ نے عرض کیا تو اس کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر مبعوث کیا ہے، میں اس کو آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کروں گا. اور پھر آپ نے ایسا ہی کیا. لوگوں نے اس پر تانے دیے آپ کو کہ آپ نے ایک سیاہ فام باندی سے نکاح کر لیا ہے، حالانکہ ایک مشرکہ آزاد عورت بھی تمہارے لیے موجود تھی، تو وہ حسین بھی تھی، مالدار بھی تھی. اس پر یہ آیت مبارکہ آئی کہ مسلمان باندی مشرکہ سے بہتر ہے، اور خواہ مشرکہ آزاد ہو اور حسن و مال کی وجہ سے اچھی معلوم ہوتی ہو. اور اسی طرح عورت کے اولیاء کو بھی مخاطب کر کے بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان عورت کا نکاح کبھی بھی مشرک کافر کے ساتھ نہ کریں، یہ باطل ہے، یہ حرام ہے، اس سے اجتناب ضروری ہے، ان کے ساتھ دوستی اور قرابت داری نہ رکھو. اور یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان نکاح کا تعلق محض ایک جذباتی یا لذت کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ یہ گہرا تمدنی، اخلاقی اور قلبی تعلق ہوتا ہے. اور پھر اس سے بچوں میں جو آتی ہے وہی آتے ہیں عقائد جو ماں باپ کے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہر صورت میں اپنے خاندان، اپنی نسل کو بچائیں اور ان سے کبھی نکاح نہ کریں. بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ.